حي على الصلاة حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. قال الله تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. وقال الله عز وجل في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. بزرگان دین اسلام، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں اور دیگر حاضرین کرام، آج کے اس جمعہ میں رمضان کے استقبال کے تعلق سے کہ چند دنوں میں ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس سلسلے سے چند ایک باتیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. لیکن آپ سبھی حضرات کے ذہن میں یہ بات اب تک تو آ چکی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے تو رمضان سے ایک ہفتے پہلے کچھ دروس کا انتظام ہوتا ہے، کچھ خطبے رمضان کے تعلق سے باتیں بیان کی جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ تمام واعظ نصیحت، یہ دروس اور خطبے ہمارے لیے عام طور پر کوئی سنجیدگی کا باعث نہیں بنتی. ہمارے اندر جو ایمانی قوت پیدا کرنی چاہیے تھی، ہم اس خطبات کے ذریعے، ان درسوں کے ذریعے ہم اپنے اندر کوئی اصلاح پیدا نہیں کر پاتے. تو آج کا یہ خطبہ گزشتہ زمانے میں، گزشتہ سالوں میں جو دروس دیے گئے ہیں، جو دروس رکھے گئے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے. آج کا یہ خطبہ ہمارے لیے اپنے ایمان کو مضبوط اور بڑھوتری والا ہونا چاہیے. آج اس خطبے سے ہم جو باتیں سیکھیں گے اسے یاد کر کے اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج کے اس خطبے میں نے آپ کے سامنے نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں چند ایک باتوں کا، چند ایک نکات کا ذکر کیا ہے. میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا، دھیمے دھیمے، آہستہ آہستہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور اسے یاد رکھنے میں آسانی ہو. سب سے پہلی بات آج کے اس خطبے کا یہ کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے. یعنی مجھے اور آپ کو جو زندگی دی گئی ہے
اس زندگی میں اللہ رب العالمین ہم سے صرف اچھا عمل چاہتا ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کوئی دوسرا مقصد نہیں دیا، دوسرے مقصد سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی نہیں دی ہے، اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے چند ایک آیتوں میں ارشاد فرمایا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 لے لیجئے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس ذات نے زندگی کو اور موت کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ رب العالمین جانچ لے، آزما لے کہ بندوں میں اچھا عمل کرنے والا بندہ کون سا ہے، کون اپنے زندگی میں اس مقصد کو سمجھ کر اللہ رب العالمین کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اسی بات کو اقوال سلف کے ذریعے، جو گزشتہ دور کے علماء کرام گزرے ہیں، ان کی زبانی اگر ہم سمجھیں تو آپ کو یہ بات ان کے قول میں یہ ملے گی کہ سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف فرشتوں کو بنایا ہے، ایک طرف جانوروں کو بنایا ہے، اور بیچ میں ہم انسانوں کو رکھا ہے۔ ان تینوں چیزوں میں، ان تینوں مخلوقات میں کیا انتر ہے، کیا فرق ہے؟ سلف نے کہا کہ فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک نعمت عقل دی ہے، لیکن شہوات نہیں دی ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے، جو ان کو حکم دیا ہے، اس علم کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے۔ دوسرے طرف جانور ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے عقل تو نہیں دی لیکن شہوات دی ہیں، اپنی مرضی کا مالک بنایا ہے، وہ ان کو جو ان کے ذہن میں آتی ہے بات، ان کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کہیں بھی جا کر کچھ کھانا کھا لیا، کسی کو بھی کہیں پر مار دیا، تو یہ جانوروں کی صفت ہے۔ لیکن سلف نے کہا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ان دونوں نعمتوں سے نوازا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عقل بھی دی ہے اور دوسری نعمت شہوات بھی دی ہے، وہ اپنے مرضی کا مالک بھی ہے۔ لیکن یہ دو نعمتیں ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اختیار دیا ہے، ایک چوائس دی ہے کہ اس نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد میں کس راستے کو چنتا ہوں، میں کس عمل کو چنتا ہوں۔ جیسا ہم عمل چنیں گے ہماری زندگی کا فیصلہ کل قیامت کے دن ویسے ہی ہونے والا ہے۔ اگر ہم اس عقل اور شہوات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی شہوتوں کو کم کرتے ہوئے، اپنی مرضی کو ختم کرتے ہوئے، اپنی عقل کا استعمال کر کے اگر اللہ رب العالمین کی بات کو مانتے ہیں تو ہم فرشتوں سے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرشتے کے پاس شہوات نہیں ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ تو جب ایک انسان بھی اپنی مرضی کو توڑ دیتا ہے، چاہتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے میں نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کو توڑتا ہے، اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے، تو وہ فرشتوں سے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جسے پتہ ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، لیکن اس کا دل چاہتا ہے، اسے اس کام کے کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ اس کام کو کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، وہ کر بیٹھتا ہے، تو وہ جانوروں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب یہی چیزیں دھیمے دھیمے بڑھتے رہتی ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے شہوتوں کو توڑتے ہوئے وہ فرشتوں سے قریب ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہ انسان اچھا بن کر فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ فرشتے سے اس کی قدر و منزلت کبھی کبھار بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی منزلت، ان کا مقام اس قدر ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، ان درس میں آتا ہے، ان خطبے میں آتا ہے، اللہ کی چند ایک باتوں کو سیکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے راستے میں فرشتے پر بچھایا کرتے ہیں۔ دیکھیے، فرشتہ ایک اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن وہ اعلیٰ مخلوق انسان کے لیے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر انسان اپنی عقل، اپنے علم کا استعمال کرے اور اپنی شہواتوں کو توڑے تو وہ فرشتوں سے کبھی کبھار اعلیٰ بن جاتا ہے۔ جب ایک مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اتنی خوشبو کون سے مومن بندے سے آ رہی ہے، یعنی مومن بندے کی روح سے اتنی تیز خوشبو آتی ہے کہ فرشتے اس خوشبو کے سبب کو، وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اپنے شہوات کو نہیں توڑتا،
اللہ نے جو علم دیا ہے، جو عقل دی، اس کا استعمال نہیں کرتا، تو بعض مقامات پر جو کفر کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جانور ہیں یا پھر جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ کافر جو حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، تو اس کے بعد ایک کافر انسان اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہاں بھیج بھی دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان اگر عقل کا استعمال کرے تو فرشتوں سے بہتر بن سکتا ہے، اور اگر عقل کا استعمال نہ کرے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو وہ جانور بن جاتا ہے یا پھر جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہم نے آج سیکھی۔ دوسری بات کہ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایک انسان کی زندگی مختلف طرح کے مسائل سے، پریشانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ پچھلے دور میں جو لوگ گزرے ان کی زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ پریشانی ہماری زندگی میں تو بہت زیادہ ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ ایک انسان پریشانیوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ یہی زندگی کا مطلب ہے کہ کبھی آپ کی زندگی میں اونچ نیچ تو کبھی نشیب و فراز آنے والے ہیں، آپ کبھی بہت خوش ہوں گے، آپ کبھی غم کے مارے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے۔ کوئی شخص صحت کے مسائل کو لے کر پریشان ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس بیماری کے لیے وہ خود، اس کے گھر والے خود پریشان ہو چکے ہیں، اور کبھی کبھار صحت کے مسائل تو اس قدر بڑھتے جا رہے ہیں کہ کبھی کبھار کہ جب کسی چیز کا علاج کیا جاتا ہے تو علاج کے بدلے جو بل ہمیں ملتا ہے، اس بل کو دیکھ کر انسان کا جیب ہلکا لگنے لگتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کی کمائی ہوئی محنت ایسی لگتی ہے کہ اس صحت کے لیے، اس علاج کے لیے خرچ ہو جاتی ہے۔ یہ صحت کے مسائل یقیناً زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی کبھار کوئی انسان کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، محنت کر رہا ہے، کاروبار کیے جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی میں جو روزمرہ کی ضروریات ہے وہ پوری نہیں کر پاتا۔ اس کے جو گھر والے ہیں اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن وہ اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے اپنی ساری خواہشات کو بھول جاتا ہے اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھار کاروبار کرتے کرتے، انسان محنت کرتے کرتے اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں نہ میں کہیں فقیر نہ بن جاؤں، لیکن یہ مسائل جو بھی آتے ہیں زندگی میں، ان سب کا حل اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کے اندر یوں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص ہمارے اس دین سے، نصیحت کو حاصل کرنے سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، تو ہم اسے بہت ہی تنگ زندگی عطا کریں گے۔ وہ زندگی میں چاہے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لے، ہم اس کی زندگی پریشانی سے بھر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب کل قیامت قائم ہوگی تو قیامت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اس آیت کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ملتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے کہا معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی پریشانیوں سے بھری پڑی رہے گی، وہ اپنی زندگی کو تنگ محسوس کرے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ معیشتاً ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں چھوٹی پریشانی ہو یا پھر بڑی پریشانی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، یہ معیشتاً ضنکا کے اندر داخل ہے۔ اس کی زندگی پریشان ہوئی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے دین سے، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اس نے منہ موڑا ہے۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، بہت پیسہ ہے ان کے پاس ایسی لگتی ہے کہ ان کے پاس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن اہل علم نے بیان کیا کہ اگر کسی انسان کو اس دنیا میں پریشانی نہیں ملتی تو اسے قبر میں پریشانی ملے گی، قبر کی زندگی جو ہے اس میں پریشانی ملے گی۔ کیسے پتہ چلا یہ؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے گا تو ہم اسے ایک پریشانی والی زندگی دیں گے اور قیامت کے دن اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اور ہم سبھی کو پتہ ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں ایک زندگی گزارتا ہے، قبر میں ایک زندگی گزارتا ہے، اور پھر آخرت میں جنت میں یا پھر جہنم میں ایک زندگی گزارے گا۔ اللہ نے یہاں پہ صرف دو زندگی کا ذکر کیا، ایک تو یہ والی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی۔
تو اہل علم نے لکھا کہ قیامت کی قبر کی جو زندگی ہے وہ کہاں گئی؟ تو قبر کی زندگی بھی اسی میں ہے، معیشتاً ضنکا، کہ جو شخص اس دنیا میں پریشانی نہیں گزارتا وہ قبر میں پریشانی کس کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اور ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ قبر کی زندگی اس زندگی سے بڑی خطرناک ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، میری اگر عمر 40 سال ہو تو 40 سال میں سے 10 سال 15 سال تو یوں ہی گزر جاتے ہیں جس کا ہمیں کچھ علم بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت 5-6 سال کے اندر مجھے کوئی بڑی تکلیف بھی ہو گئی ہو تو مجھے اس کا یاد نہیں رہتا، وہ میرے ذہن سے غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن قبر کی زندگی ایسے ہے کہ جیسے ہی ایک انسان قبر میں ڈالا جائے گا اس کو جو بھی فتنے، جو بھی پریشانیاں لاحق ہوں گی، ابتدائی وقت سے اس کو اس کا احساس ہوگا۔ تو سوچئے قبر کی زندگی کی پریشانی اس زندگی کی پریشانی سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری چیز، اس آیت کے اندر یوں فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ کل قیامت کے دن اسے ہم اندھا اٹھائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی آفت ہے، اور وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ میں تو اپنی زندگی میں دنیا میں آنکھوں والا تھا لیکن آج مجھے آنکھ کیوں نہیں دی گئی؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس طرح تو نے ہمارے ذکر سے زندگی میں منہ موڑ لیا تھا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، آج ہم نے بھی تیری آنکھ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں جو تکلیف آئی ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے حل کیا ہے؟ اس کا حل لوگوں نے بہت سارے طریقے سے اس کو دور نکالنے کے لیے کیے ہیں۔ ایک انسان جاب کرنے لگ جاتا ہے، ڈبل شفٹنگ کرنے لگ جاتا ہے، ایک کاروبار کے ساتھ ساتھ 2-3 کاروبار کرنے لگ جاتا ہے، اپنے معاشی مسائل کو، اپنے صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس پیسے روپے کو کمانے کے لیے بہت سارے طریقے اپناتا ہے۔ لیکن قرآن مجید جو بات بتاتا ہے اس میں صرف 2 باتوں کا ذکر ہے کہ یہ 2 کام کر لو، اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو اچھا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اگر یہ بستی میں رہنے والے لوگ اگر 2 کام کریں، صحیح طور پر ایمان لے آئیں اور صحیح طور پر اللہ رب العالمین کو سمجھ کر اللہ سے ڈرنے والے بن جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ان کے لیے ہم آسمان کے سارے دروازے کھول دیں گے، سارے کے سارے دروازے کھول دے گا اللہ رب العالمین، اور ان آسمان سے برکات نازل ہوگی۔ زمین میں جو برکات ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی ہمارے لیے ہموار کر دے گا۔ لیکن یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، جو ان کو کفر کرنا ہے یہ کرتے رہتے ہیں، اور ہماری اس بات کو، ہمارے اس کام کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر صرف 2 باتوں کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ اگر یہ کام کر لیں انسان تو ہم انسان کی زندگی میں جو کچھ پریشانی ہے وہ اسے دور کر دیں گے۔ یہ دوسری بات تھی کہ ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ ابھی جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان ہماری زندگی میں موجود جو کاروباری مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، ہماری جو تنگی ہے، ہمارے ذہن میں جو پریشانی گھوم رہی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے رمضان آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح سے تم پر پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ نے مومنوں سے کہا، کیا کہا؟ کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ کیسے؟ روزے کے ذریعے۔ وہی 2 چیز بات گھوم رہی ہے کہ ایمان لانا ہے اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ تو رمضان بھی اسی لیے آتا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں، جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ رب العالمین کے تقوی کو اپنے دل میں بٹھائیں، تو اللہ رب العالمین ان کے روزے بھی قبول کرے گا، ان کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں اس کو بھی دور کرے گا۔ اور ایک انسان جو فرشتوں سے اور جانوروں سے الگ ہے، فرشتوں سے قریب ہوگا۔ کیسے؟ جب وہ روزہ رکھے گا، جب وہ نیک عمل کرے گا۔ اور ہم سبھی کو پتہ ہے کہ روزہ انسان کی خواہشات کو، انسان کی چاہت کو توڑنے میں سب سے زیادہ مددگار ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات گھومتی ہے اللہ نے اس کام سے روکا ہے، ہمیں رک جانا ہے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں،
لیکن اللہ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. رمضان کے موقع پر تو میں نہیں بولوں گا. میں سود کا کام کرتا ہوں لیکن رمضان کے مہینے میں بہت سارے سودی کام چھوڑ دوں گا. تو پتہ چلا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کو فرشتوں سے قریب کرنے میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے آنے سے ایک انسان کی مختلف جو تنگی پریشانی ہے زندگی میں اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس کے ایمان اور تقوی کو مضبوط کرتا ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کا تیسرا نقطہ، آج کی تیسری بات کہ کبھی کبھار ایک انسان پڑوسی کے حالات، پڑوسی کے معاملے سے پریشان ہوتا ہے، کبھی قرض کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، مختلف مصیبتوں سے پریشان ہو کر اللہ رب العالمین نے اس کا ایک اور نسخہ ہمیں دیا، بالکل اسی کے موافق ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو گے، تو جو لوگ تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں اپنا رہے ہیں، وہ سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. آج ہمارے نوجوانوں کے گفتگو کے درمیان سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں نے وہاں بوم بلاسٹ کر دیا، بہت سے غیر مسلم ہم مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف کیا کر رہے ہیں. ہماری گفتگو میں بہت ساری باتیں، بحثیں اسی بات پر ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہمارے دین سے. ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم ہمارے معاشرے کے ایک چھوٹے سے معمولی سے انسان ہیں، لیکن ہماری گفتگو دیکھیں کہ ایک سپر پاور جو ہے اس کے بارے میں اناپ شناپ بولتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں بدگمانی کرتے رہتے ہیں. جو مسلم ممالک ہیں وہ کچھ کام نہیں کرتے تو ہم ان کے اوپر تانا شاہی کرتے رہتے ہیں، ہم ان کے اوپر تانا بازی کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہمارا نہ فائدہ ہونے والا ہے نہ امت مسلمہ کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ذہن میں پریشانی گھومتی رہتی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام پریشانیوں کا صرف ایک دو ہی حل دیا ہے کہ اگر تم صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار لو گے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کر لو گے تو یہ لوگ جو ہیں وہ جو بھی کریں، جو بھی تمہارے خلاف سازشیں کریں، ان کو کرنے دیجئے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن مسلمانوں کا حال دیکھیے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے جھگڑا کریں، ہم جھگڑا کرتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عرب کے ممالک کو گالی دیں، ہم لوگ اپنی زبان سے انہیں بد کلامی کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری معاشی مسائل خراب ہو جائیں، آپسی جھگڑے کی وجہ سے ہم جھگڑا کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ہم کرتے رہتے ہیں. کیونکہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. ہم صبر نہیں کرتے، ہم تھوڑی سی مصیبت پر واہ واہ آہا کرنے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے تقوی کو اپنی زندگی سے بھلا چکے ہیں. اگر یہ دو کام بھول جائیں گے تو وہ جو چاہیں گے ہم کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کا نسخہ دے دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان میں صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. اپنی زندگی میں صبر کیسے پیدا کریں، اس رمضان سے ہم سیکھیں. ہم اپنی زندگی میں اس رمضان کو اس طرح سے گزاریں کہ یہ رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی میں تقوی کے ساتھ کو لازم پکڑ لیں. یہ ہمارا رمضان ہونا چاہیے. یہ تین باتیں رمضان کے آنے سے پہلے اس لیے بیان کی کہ اس رمضان کو ہم سنجیدگی کے ساتھ گزاریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری زندگی میں پچھلے کئی رمضان گزرے ہیں، ان تمام رمضان میں ہم نے ایک عہد کیا ہوگا کہ میں آج سے یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن رمضان چلے جاتا ہے، وہ گناہ آہستہ آہستہ ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے چور کی طرح. ہم جیسے ہی رمضان کو گزار لیتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری زندگی میں آ کر ایک بڑے گناہوں کی طرح شکل میں آ جاتے ہیں. اس کے تعلق سے متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شیاطین ہیں، بڑے بڑے شیاطین ہیں، ان کو جکڑ لیا جاتا ہے. اہل علم نے اس حدیث کے تعلق سے لکھا کہ جو شیطان ہیں، سارے شیاطین کو، سارے تکلیف دینے والے، پریشان کرنے والے جنوں کو جکڑا نہیں جاتا، بلکہ ان شیاطین میں جو بڑے بڑے جنات ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، ان کو جکڑ لیا جاتا ہے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ کھلے رہتے ہیں.
ان کا کام کیا ہے؟ ہم انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، ہم انسان کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں روزے کی حالت میں روزہ رکھتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں۔ تو وہ سوچیں، میں خود سوچوں کہ اگر یہ میری حالت ہے تو میں تو ایک چھوٹے سے شیطان سے ہار گیا ہوں کہ اس نے مجھے اس عظیم الشان رمضان کے مہینے میں، وہ چھوٹا ہونے کے باوجود اس نے میرے مومن بندے، ایک مسلمان بندے کو گمراہ کر دیا۔ ایک چھوٹا سا شیطان اگر آپ کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں گناہ کروا سکتا ہے، تو رمضان کے بعد جو بڑا سردار آئے گا اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ وہ تو آپ کو پھر بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جائے گا اور ہم چلے بھی جائیں گے۔ تو اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں، اللہ نے مجھے یہ رمضان کا موقع، یہ مہینہ مجھے موقع عنایت کیا ہے، تو اس رمضان کا صحیح استعمال کر کے گناہوں سے پرہیز کروں گا۔ وہ ایک چھوٹا سا شیطان مجھے اللہ کے مضبوط راستے سے بھگا نہیں سکتا، مجھے مضبوط راستے سے نکال نہیں سکتا۔ اگر اس سوچ کے ساتھ ہم رمضان کو گزاریں گے تو زیادہ امکان ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں گناہوں سے دور رہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر یہ 4 عمل کا خاص طور پر دھیان دیں کہ پہلا عمل، اس رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ دوسرا عمل، ہم قیام اللیل میں حاضری دیں گے، یعنی تراویح اور تہجد کی جو نماز قائم کی جاتی ہے اس نمازوں میں آ کر حاضری دیں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ تیسرا عمل، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ صدقات اور خیرات کریں گے، جتنا ہو سکے۔ ایک انسان جتنی اپنی حیثیت رکھتا ہے، اس حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں۔ آپ کسی کو افطار کروا دیجئے، آپ کسی غریب کے گھر ان کا راشن پہنچا دیجئے، مختلف ذرائع ہیں ہم اس رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا عمل یہ کہ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ ایک بات یاد آئی کہ شیخ صالح العثیمین کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے والدین کے لیے جتنی زیادہ احسانات والے کام کر سکتے ہیں، خیر خواہی والے کام کر سکتے ہیں، ان تمام خیر خواہی والے کام میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ ایک انسان شب قدر، لیلۃ القدر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے باپ اور اپنے ماں کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ دعا پڑھتے رہے۔ یہ سب سے زیادہ احسان والا کام ہے۔ تو اس رمضان میں ہر رات کو اپنے والدین کے لیے دعا کریں، خاص طور پر لیلۃ القدر کی رات کو نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔